أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی عظیم اور لاڈلے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے اصحاب میں سے بھی ہیں. رشتے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے چچا ہیں اور ان کی بھی الگ ہی شان ہے. ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا ان عباس عمی سن و ابی، کہ لوگوں عباس صرف میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. عباس میرے باپ کی جگہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے. چچا والا بھی آپ ان سے پیار کرتے تھے اور باپ والا بھی آپ ان سے پیار کرتے تھے. صحابہ کرام اس پیار کو بخوبی جانتے تھے. یہی وجہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے تو صحابہ کو پریشانی آتی تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے. لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تو صحابہ پھر آپ کے چچا عباس سے دعا کروایا کرتے تھے. سیدنا عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تھے. اور بخاری شریف میں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش رک گئی، کئی مہینے گزر گئے، بارش ہی نہ ہوئی. چارہ جانوروں کے لیے نہ ملنے لگا، جانور ہلاک ہونے لگے. شکایت کی گئی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بارش کی دعا کی جائے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس کو ساتھ لیا، باقی صحابہ کو بھی ساتھ لے کر باہر میدان میں نکلے اور اللہ سے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا. اللہ جب ہم میں تیرے محبوب پیغمبر تھے تو ہم اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے، تو بارش دے دیتا تھا. اب تیرے حبیب ہمارے پاس نہیں رہے، ان کو تو نے اپنے پاس بلا لیا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. اے اللہ ہم تیرے محبوب پیغمبر کی جگہ تیرے حبیب کے چچا کو لے کر آئے، عباس کو لے کر آئے. اے اللہ عباس کے ذریعے تو ہماری دعا قبول کر کے ہمیں بارش عطا کر دے. فَيُسْقَوْا. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے صحابہ ابھی اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹے تھے، اللہ نے بارش عطا کر دی تھی. تو یہ آل عباس آپ کا قریبی گھرانہ ہے. ہم تو اس وقت تک
نماز ہی مکمل نہیں سمجھتے جب ان پہ رحمت کی دعا نہ کر لی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد میں جہاں باقی آتے ہیں وہاں سیدنا عباس اور ان کا گھرانہ بھی آتا ہے. ہم ان کے لیے ہر نماز پہ دعا کرتے. ان کے بیٹے عبداللہ صحیح البخاری میں ہے، فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح میرے حبیب تہجد کی نماز کیسے پڑھتے. میں نے باری کا انتظار کیا کہ میری خالہ میمونہ کے گھر جب باری ہوگی نا تب میں آپ کی نماز چیک کرنے کے. چھوٹے بچے 9-10 سال کی عمر ہے اور آپ شوق دیکھیے کہ آپ کی تہجد کی نماز چیک کرتے. آپ کیسے پڑھتے؟ فرماتے ہیں جب میری خالہ کے گھر آپ کی باری تھی تو میں رات گزارنے کے لیے خالہ کے گھر چلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جو آپ نے اپنے گھر والوں سے باتیں کرنی تھی وہ کی. اس کے بعد آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی. بخاری شریف کی یہ 3-4 حدیثیں میں نے ملا کر آج پڑھی. فرماتے ہیں پھر جب تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ بیدار ہوئے، اللہ کا ذکر کیا، اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے. میں بھی اٹھا، میں نے آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کر دیا. لوٹا پانی کا بھر دیا کہ آپ اس سے وضو فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا میرے لیے پانی کے انتظام پہلے ہی ہو گئے. آپ نے پوچھا میمونہ من وضع ھذا، یہ مجھ پہ نیکی کس نے کی ہے؟ میرے لیے پانی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ ایک اچھے انسانوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، ان پہ چھوٹا احسان کرے اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. بڑا احسان کرے تو اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. کبھی کبھی ہم نیچے بھی دیکھ لیا کریں، چھوٹے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہاری اللہ مدد کرتا ہے، تمہیں اللہ رزق وافر عطا کرتا ہے تمہارے چھوٹے لوگوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے. یہ مجھ پہ نیکی کس نے کی ہے؟ فرمایا گیا یہ بچے عبداللہ بن عباس نے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے. جو تو نے مجھے دین عطا کیا ہے یہ میرے اس بچے عبداللہ بن عباس کو سکھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کیا اور تہجد کی نماز کے لیے آپ مصلی پہ تشریف لے آئے. میں نے بھی ویسے وضو کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا کہ سیکھتا بھی ہوں اور آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مجھے پکڑ کے گھما کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قیام کیا میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے قیام کرتا رہا. تہجد کی نماز میں نے آپ کے ساتھ پڑھی. جب آپ فارغ ہوئے کتاب العلم صحیح البخاری فضمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا کے پھر آپ نے میرے لیے ایک خاص دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ جو تو نے مجھے کتاب عطا کی ہے، جو تو نے مجھے قرآن پاک عطا کی ہے، اے اللہ یہ قرآن میرے اس بچے کو سکھا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس دن سے میرے دل میں قرآن پاک کی محبت گھر کر گئی، جو قرآن پاک تازہ اترتا میں اس کو یاد کرتا اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے سیکھتا اور اس کی تفسیر بھی سمجھتا تھا۔ بچوں کا اصل کام یہ ہے کہ بچے ہمارے قرآن سیکھیں، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے حافظ بنے۔ دشمن کو آج جرأت اس لیے ہوئی ہے ہم نے قرآن پاک کو ثانوی حیثیت عطا کر دی، دنیا کی ڈگریوں والے ہمارے سامنے ذلیل ہو رہے، ڈگریوں کے گتے ان کے گھروں میں پڑے، بسیطہ ہو رہے۔ پسرور سے ادھر ایک پروفیسر صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنے بچوں کو سکول نہیں پڑھاؤں گا، ٹیوشن پڑھاؤں گا، ضرورت ہے سکول بھی، لیکن میں خالص ٹائم اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤں گا۔ یہ ہے اصل کام ہمارے بچوں کا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، قرآن سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ آج کل ہم نے قرآن پاک کو ثانوی حیثیت دے دی ہے، دشمن کو جرأت ہوئی ہے۔ اب ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں اور راہگیروں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں، اس کا رد عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بچے ہیں سب کو حافظ قرآن بناؤں۔ دشمن جتنا قرآن سے جلتا ہے، جتنی قرآن پاک سے دشمنی رکھتا ہے، میں اپنے بچوں کو اتنا ہی زیادہ قرآن سکھاؤں۔ یہ تو ہوا نا احتجاج، جو ہمارا احتجاج ہے نسلی، اس کا دشمن کو کیا نقصان ہے، ہمارا اپنا نقصان۔ اس لیے ہم نے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ بچوں کو قرآن سکھانا ہے، ہاں ہنر تعلیم وہ سکھائیں، فالتو ٹائم جب مل جائے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مولویوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ خلیل الرحمان ایکٹر، وہ ایکٹر کہہ رہا تھا، ایکٹر تیرے پاکستان کا کہتا ہے اگر میں سچی بات کروں تو میرا مرڈر ہو جائے، کہ بہت بڑا مافیا ہے انگلش میڈیم سکول جہاں 14 سال لگ جاتے ہیں میٹرک کی سند لیتے ہوئے اور انگلش لینگویج پھر بھی نہیں آتی، 5 ورق کا سوال میتھ کا، جس کا بچے کی پوری زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور 5 ورق کے بعد ایک لائن میں اس کا جواب آتا ہے اور بچے کو پتا چلتا ہے یہ جواب تو میرا تو سوال ہی غلط ہو گیا، پوری زندگی کا ایک بھی تعلق نہیں اتنے بڑے سوالوں کا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کی میموری کس طرف کھپا رہے ہیں، کھپائیں اس طرف، کون سا آپ نے رک جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے، آپ نے الگ اپنے اصحاب ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ بچوں کو قرآن سکھائیں۔ سالم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ مسجد میں بچوں کو قرآن سکھائیں۔
اس لیے بچوں کا کام ہے قرآن سیکھے، حافظ قرآن بنے، تازہ وہ شیشے کی طرح صاف دماغ ہوتا ہے، بچپن میں یاد کیا ہوا قرآن پاک پھر بولتا نہیں۔ بچوں کی بڑی ہسٹری ہے قرآن و حدیث میں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں امام بن گیا قوم کا، بخاری میں نے آج ہی پڑھا ہے۔ کب امام بنا؟ فرماتے ہیں انا ابن 6 او 7 سنین، میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی۔ 7 سال کا بچہ ہے، 7 سال عمر ہے اور قوم کا امام بن گیا۔ پوچھا گیا آپ 7 سال کی عمر میں امام کیسے بن گئے؟ فرماتے ہیں اسلام سے پہلے صحابہ اکرام کے قافلے ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے اور ہمارے قریب ہی سائے والے درخت تھے۔ صحابہ اکرام دوپہر کی شدت کی گرمی میں ادھر آرام کرنے کے لیے سٹے کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم بچے کھیلتے کھیلتے ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس جاتے اور صحابہ اکرام کیا کرتے رک کے؟ او فیس بک پہ زندگی گزارنے والوں، واٹس ایپ پہ فارغ وقت برباد کرنے والوں، عمر بن سلمہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام جب سفر سے رکا کرتے تھے تو وہ رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں قرآن بڑی پیاری آواز سے پڑھتے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھ جاتا اور اللہ نے ایسا حافظہ دیا، صحابہ پڑھتے جاتے اور میں وہ قرآن یاد کر لیتا۔ کتنی ہی چھوٹی صورتیں ہمارے خاندان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی میں نے یاد کر لی۔ فرماتے ہیں جب اسلام غالب آیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، ہمارے خاندان کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، اس طرح تم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ایک تم میں سے اذان کہے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ لِلْقُرْآنِ، اور تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن زیادہ یاد، قرآن کا قاری تمہارا امام ہونا چاہیے۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں میرے خاندان والے واپس آئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، امام کون بنے؟ فرمایا گیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ فرمایا میرے خاندان والوں نے نظر دوڑائی کہ امام کس کو بنائے؟ فرماتے ہیں جب دیکھا گیا انا اقرأہم للقرآن، ان سب سے زیادہ مجھے قرآن پاک یاد، انہوں نے مجھے اپنا امام بنا دیا۔ اور بخاری شریف میں اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، فرماتے ہیں بچوں کی طرح ایک ہی قمیص تھی، میں ان کا امام بن گیا۔ پیچھے سے کسی عورت نے کہا اس کی رانیں جب سجدے میں جاتا ہے تو نظر آتی ہے، امام تو تم نے بنا دیا ہے، اس کے لیے پھر اچھے سے لباس کا بھی انتظام کر دو۔ ہم تو قاریوں کے لباس اتارنے میں لگے ہوئے، یہ اس کو اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اتنا اچھا لباس مہنگا اس کے پاس کہاں سے آ گئے؟ لیکن وہ لوگ قرآن والوں کی عزت کرنے والے، اس لیے ان دور میں بھلے وہ کم بھی تھے، دشمن کو قرآن پاک کی بے حرمتی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے بچے اور وہ خود قرآن سے دل لگانے والے تھے، قرآن سے پیار کرنے والے تھے۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں میرے خاندان والوں نے پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے میرے لیے
بڑی ہی خوبصورت قمیض سلوائی. فرماتے ہیں میں بچہ تھا, مجھے خوبصورت اور نئی قمیض پہن کے بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. بچے قرآن سیکھا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. قرآن سیکھنا صرف بڑوں کا کام نہیں ہے, بچوں کا بھی کام ہے کہ وہ قرآن پاک سیکھیں, قرآن پاک کے قاری بنے, قرآن پاک کے حافظ بنے. ایک جوڑا جس کی داستان صحیح البخاری میں, جوڑا کتنا نیک ہے, ایک ہی تو بیٹا ہے, بیمار ہے, باپ کام کے لیے گیا ہوا ہے, ماں بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے, پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. ماں نے غسل دیا بیٹے کو, کفن پہنایا, حنکت خوشبو لگائی, سائیڈ پہ رکھ دی. کتنی عورت نیک ہے, کتنی نیک ہے. قربان جائیں, کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں آتی ہے, کسی کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. یہ ام سلمہ رمیسہ جن کا نام ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جب جنت کی سیر کی ہے تو مجھے یہ رمیسہ جنت میں گھومتی ہوئی دکھائی دی. اتنی جنتی اور نیک خاتون. اس نے سوچا میرا شوہر کام کاج سے تھکا ہارا آیا ہے, اور پھر میں اس کے سامنے یہ ایک پریشانی رکھ دوں تو میرا شوہر تو پریشان ہو جائے. نیک خواتین اپنے خامن کی خوشی کا خیال رکھتی. آج تو بیگانے بڑے خوش لگتے, خامد کی موجودگی میں تجھے قدر نہیں ہے. کبھی کبھی دیکھا کرے میری بہن ان کو جن کے سر کے تاج دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے دنیا میں. بھائی بھی ان کی قدر نہیں کرتے. وہ جو تجھے لگتا ہے یہ میرا شاید زیادہ خیر خواہ ہے, وہ حال تک نہیں پوچھتے. اس لیے اگر یہ نعمت ہے تو اس کی قدر کیجئے. یہ جنتی خاتون ہے جس کو اپنے شوہر کے آرام کی فکر ہے, سکون کی فکر ہے. آج کل تو شوہر بیچارہ باہر سے تھکا رہا آتا ہے, باہر سے پریشان آتا ہے, کھارا آ جائے ایک اور آفت کھڑی ہوتی ہے, باہر کی پریشانی بھول جاتی. لیکن جنتی خاتون کو اپنے شوہر کے آرام اور سکون کی کتنی فکر ہے, سنبھال کے رکھو. وہ باپ تھا, اس نے آتے ہی پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے, کئی بھائی بنی. ایک باپ ہی جانتا ہے اس کے دل میں بیٹے کی عزت اور قدر کتنی ہے. کئی بھائی بنی, کھانا بھی بعد میں, آرام بھی بعد میں, پہلے مجھے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے. بیوی نے کہا ہدات نفسو, پہلے سے سکون میں. شوہر نے سمجھا کہ طبیعت سنبھل گئی, لیکن بیوی نے بھی سچ ہی بولا کہ دنیا کی تکلیفوں سے جان چھڑا کے آپ کا بیٹا جنت میں چلا گیا. ہدات نفسو, پہلے سے سکون میں. کھانا کھایا اور کھانے کے بعد ثم تجملت لہو, اپنے شوہر کے لیے اس نے بناؤ سنگار کیا, اور پھر رات کو حقوق زوجین ادا کیا. صبح غسل کر کے خامن جانے لگا, بیوی نے روک دیا, ٹھہرو بھلا اگر کوئی امانت دے تو واپس کرنی چاہیے یا دبا جانا چاہیے. کہا نہیں, امانت تو واپس کرنی چاہیے. کہا ہمارا بیٹا اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی. آنکھوں میں آنسو آ گئے, روتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس پہنچے. نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, روتے ہوئے ساری داستان سنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, اللہ تمہاری راتوں میں برکتیں عطا کر دے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر,
کانت لہما تسعۃ اولاد، اللہ پاک نے پھر اس جوڑے کو 9 بیٹے عطا کیے، 9 بیٹے۔ اور آگے والی بات کیا ہے؟ انہوں نے بچوں کو کیا سکھایا؟ کلہم قد قرأ القرآن۔ اس جوڑے نے، اس ماں باپ نے اپنے 9 کے 9 بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا، قرآن کے قاری بنایا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اور خاص طور پہ پھر بیٹا حافظ قرآن بھی ہو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے والا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کے وقت اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سب سے پہلا دن کا آغاز قرآن پاک کی تعلیم سے ہونا چاہیے، اور فجر کے وقت یہ حاضری کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کی حاضری قرآن پاک کی لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر ساری زندگی جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر حیات رہے میں قرآن سیکھتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، قرآن پاک کی تفسیر سیکھتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے فرماتے ہیں مجھے پورا قرآن پاک یاد تھا، وانا صغیر، اور ابھی میں بچہ ہی تھا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا، پورے قرآن کی تلاوت بھی یاد اور پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی یاد۔ فرماتے ہیں اگر صحابہ اکرام میں کسی آیت میں اختلاف ہو جاتا نا، کوئی صحابی کہتا اس کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اختلاف ہو جاتا تو اس اختلاف کا حل سیدنا عبداللہ بن عباس سے کروایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرتے تھے تم بتاؤ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شورا کا منبر بنایا ہوا، اور کئی صحابہ اعتراض کرتے تھے شورا میں بچے کا کیا کام ہے؟ آپ نے بچے کو بھی ہمارے برابر شورا میں بٹھا دیا ہے۔ اعتراض کرنے والے بدری صحابہ تھے، بدری، کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایک بچے کو بٹھا دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے تھے، فرماتے تھے کہ میں دل میں سوچتا تھا میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس بچے کو اپنی شورا کا منبر کیوں بڑھایا۔ ایک دن سارے شورا والے بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ بھائی سورۃ النصر میں کس چیز کی خبر ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس سورت میں اللہ نے کیا خبر دی ہے؟ ایک ایک سے پوچھا، کسی نے کہا فتح مکہ کی خبر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آخر میں بچے عبداللہ بن عباس کی باری آئی، بیٹے تم بتاؤ سورۃ النصر اس میں اللہ نے کیا خبر دی ہے؟ عبداللہ بن عباس رو پڑے، فرماتے ہیں اس سورت میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی جدائی کی خبر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اب ہمیں چھوڑنے والے، اب جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب آپ اللہ سے بخشش کی دعا کریں، استغفار کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او میری شورا کے ممبروں سن لو،
اس بچے کو اسی وجہ سے میں نے اپنی شورا کا منبر بنایا ہے. اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا چھوڑنے کی اطلاع دی. عبداللہ بن عباس ساری زندگی پھر قرآن سکھاتے رہے, قرآن کی تعلیم دیتے رہے. قرآن کبھی کسی شہر میں سکھاتے, کبھی کسی شہر میں, حتیٰ کہ آخری دن طائف میں گزارے ہیں. طائف میں آخری دن پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی وفات پا گئے. جب ان کو پھر غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ پڑھا دیا گیا, چارپائی اٹھا کے قبرستان لے جائی گئی. قبر کے پاس جب چارپائی کو رکھا گیا, آج ہی میں نے پڑھا ہے سیر اعلام النبلاء میں, طبرانی میں ہے, مجمع الزوائد میں, مسند احمد میں لکھا ہے, صحابہ اور تابعین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کفن میں داخل ہو گیا. حیران ہو گئے کہ یہ پرندہ, اس طرح کا پرندہ پہلے تو دیکھا نہیں, یہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا. انتظار کرتے رہے, اب یہ پرندہ نکلتا, اب نکلتا, لیکن پرندہ نہ نکلا. صحابہ نے فرمایا فیصلہ کر کے, یہ دنیا کا پرندہ نہیں, یہ قرآن کا نوری علم ہے. عبداللہ بن عباس ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے رہے. یہ جاتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ قرآن پاک کا علم ساتھ جا رہا ہے. یہ قرآن پاک کی دوستی جا رہی ہے. فرماتے ہیں اسی طرح پھر پرندے سمیت ہی ان کو لاحق میں اتارا گیا, دفن کر دیا گیا. فرماتے ہیں جب ہم مٹی ڈال ہی رہے تھے, فارغ ہونا ہی چاہ رہے تھے کہ قبر کے چاروں طرف سے آواز آنے لگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او اطمینان والی روح, اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, اللہ کی طرف واپس چلی جا. اللہ تجھ پہ راضی ہے, اللہ تیرا ایسا استقبال کرنے والا ہے, تو اللہ پہ راضی ہو جائے گا. شارحین نے احادیث کی شرح لکھنے والوں نے پھر لکھا, فرمایا یہ بشارت تو سب کو ملی ہے, پیغمبروں کو ملی, اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو بھی ملی, جناب صدیق و فاروق عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے صحابہ کو ملی ہے. لیکن کسی کی بشارت دنیا کے زندہ لوگوں کو سنائی نہیں گئی. سنائی گئی تو صرف اس بچے جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قرآن پاک کی خدمت کی ہے, ان کی بشارت لوگوں کو سنائی گئی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں, جس نے ساری زندگی میرے قرآن کی خدمت کی ہے, کسی اور کو بشارت ملے نہ ملے, موت کے وقت اس کو یہ بشارت ضرور ملتی ہے. اس لیے آئیے ہم اپنے بھی خیر خواہ بنیں, اپنے بچوں کے بھی خیر خواہ بنیں, ان کو قرآن پاک سکھائیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.